بلغ العلا بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ والہ صلو علیہ والہ۔ کوئی منکر نہیں جسے مرنا نہ ہو، ایسا کوئی ہے ہی نہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے، سب کو مرنا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کر لو، ان کی قدر کر لو۔ صاحب جانے والے جب چلے جاتے ہیں نا تو پھر بڑے یاد آتے ہیں۔ میرے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سرکار کا وصال پرملال ہوا تو عجیب منظر تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ رتبے موت کو ٹال دیں گے، عظمت موت کو ٹال دیں گی۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ بے شک ہاں، تھوڑی سی دیر کے لیے موت ضرور آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ میرے نبی کا وصال ہوا ہے۔ اب عاشقوں کا حال دیکھو، حضرت بلال دیواروں سے لگ کے رو رہے ہیں، حضرت عمر کا رو رو کے حال بدلتا جا رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی کہانی میں کیا بتاؤں صاحب۔ نبی کے ابو بکر نے تو مدینے کے باہر ڈیرا جما لیا ہے، شہر میں دل نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، یہ حال تھا۔ اور نبی کی شہزادی اپنے مکان میں کھڑی ہے، کھڑکی کے اندر سے آنے جانے والوں کو دیکھ رہی ہے۔ جب لوگ قبرستان سے دفن کر کے واپس آ رہے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا دروازے پہ کھڑی، کھڑکی پہ کھڑی ہے۔ ایک عشق کا جنون یار، ان کے باپ بھی تھے، ان کے مسیح بھی تھے، ان کے مربی بھی تھے، کیا نہیں تھے ان کے لیے۔ خدا کی قسم، جب حضرت فاطمہ الزہرا نے عاشقوں کو آتے دیکھا تو آنکھیں برس رہی تھی۔ اچانک حضرت بلال کے چہرے پہ نظر پڑ گئی۔ جیسی بلال کے چہرے پہ نظر پڑی ہے نا، آواز دے کے کہتی ہے، او میرے باپ کے مسجد نبوی کے مؤذن، ایک بار میری بات تو سن لے۔ آپ نے اتنا کہا، ابو ہریرہ پیچھے سے آ رہے تھے، یا ابا ہریرہ۔ آپ نے ابو ہریرہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تم نے کون سا دل سے میرے باپ کے اوپر مٹی ڈالی ہے؟ تم کو کیا لگا جب تم میرے باپ کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے؟ کیسے تم نے اس درد کو برداشت کیا تھا؟ اللہ اکبر، اس بات کو کہنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا تھا، تم تو مٹی ڈال کے آ گئے ہو، لیکن یاد رکھنا، آج کے بعد منبر تو ہوگا لیکن بیٹھنے والا نظر نہیں آئے گا، محراب تو ہوگی لیکن قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا۔ یہ جملے حضرت فاطمہ الزہرا کہتے، اللہ اکبر، یہ عشق تھا باپ سے ان کو۔ وہ لوگوں اپنوں کی قدر کر لو، آج زندہ ہے، جب چلے گئے تو بہت یاد آیا کرتے ہیں، پھر آنکھیں ترس جاتی ہیں، یہ دوبارہ نہیں ملا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا تھا، کیا سوچ کے تم نے مٹی ڈال دی ہے میرے باپ پر؟ اللہ اکبر، یہ ایک بیٹی کے جملے تھے۔ اور عاشقوں کی کہانی سنو، حضرت بلال نے تو اس درد میں مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ جب آپ مدینے سے جانے لگے تھے تو کسی نے کہا تھا، بلال کیوں جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا تھا، مصطفیٰ کا مزار بھی ہے، مسجد نبوی بھی ہے، اور مصطفیٰ کے وہ اعتکاف کی جگہ بھی ہے، اور وہ محراب و منبر کی جگہ بھی ہے، جنت البقیع بھی ہے۔ فرماتے لیکن کیا کروں، جب کپڑے پہنتا ہوں تو کپڑے اچھے نہیں لگتے ہیں، چلتا ہوں تو چلنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ سوچ کر کے مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑا اور جا کر کے ملک شام میں آباد ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، ان عاشقوں کی کہانی سنو۔ اللہ اکبر، حضرت بلال ملک شام گئے ہیں، ایک دن سوئے نہ خواب میں، جیسی سوئے گئے ادھر آنکھ لگی ہے، خواب میں مدینے والے مصطفیٰ جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار جلوہ گر ہوئے اور فرمایا، بلال ہماری یاد نہیں آتی؟ اتنی بات کا سننا تھا، رات ہی میں بستر سے اٹھے، تیاری کرنے لگے۔ بیوی نے کہا، کیا معاملہ ہے؟ کہا، محبوب کی چوکھٹ پہ جانا۔ بے شک بلال چھوڑ کے تو بہت دن ہو گئے آئے تھے۔ کہنے لگے، تجھے پتا نہیں، آج خواب میں میرے سجن آئے تھے اور انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ رات ہی میں اٹھے، سفر طے کیا اور مصطفیٰ کے مدینے پہنچ گئے۔ مصطفیٰ کے مدینے پہنچے، شور تھار طرف، بلال آئے ہیں، مؤذن رسول آئے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچے۔ کچھ لوگوں نے اصرار کیا، بلال اذان پڑھ دو۔ حضرت بلال نے انکار کر دیا۔ ظہر کے وقت پہنچے، عصر کا وقت، مغرب کا وقت ہو گیا۔ عصر کے بعد جب عصر کی اذان بھی حضرت بلال نے نہیں پڑھی نا تو کچھ لوگوں نے سفارش کی، کہنے لگے، سنو، اگر بلال سے اذان سننی ہے نا، بلال سے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ہاں تو کھوپڑی نہ ہلائیے، زبان چلا کے بتائیے، کہیے یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ کہا، اذان بلال سے پڑھوانی ہے تو کوئی جا کے حسنین کریمین کو بلانا ہے، یہ حسن حسین، اللہ اکبر،
بچپن کا زمانہ، ایک صحابی گئے بلال آئے، آ کے بیٹھ گئے کروٹ میں حضرت بلال کی دونوں شہزادے، وہ کہنے لگے چچا آج اذان پڑھ کے سنا دو۔ یار اپنوں سے جڑی یادیں بھی اپنی لگتی ہیں، اور جو چیزیں اپنوں سے منسلک ہوتی ہیں ان میں بھی اپنائیت ہوتی ہے۔ کتنے پرانے مکان ایسے لوگوں نے بیچے نہیں، توڑے نہیں، اور یہ سوچ کر کے کہ یہ دیوار میرے باپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، یہ سوچ کے لوگ دیواریں نہیں توڑتے۔ اور پھر وہ بلال تو میرے نبی کی بارگاہ کا مؤذن، شہزادے کہنے لگے بلال اذان پڑھ دو۔ چاچا بلال اذان پڑھ دو، کہنے لگے شہزادے ہمت نہیں ہے۔ اتنا کہا نا شہزادے میں تیور بدلے، کہنے لگے چچا ذرا سچ بتاؤ ہم کون لگتے ہیں؟ کہا تم میرے آقا زادے ہو اور آقا لگتے ہو، آپ کیا لگتے ہو؟ کہا ہم تمہارے در کے نوکر ہیں۔ اتنا سننا تھا، شہزادوں نے کہا پھر ہمارا حکم ہے اذان پڑھ کے سنا دو۔ اللہ اکبر، حضرت بلال اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کان میں انگلی ڈالی ہے، صدا دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے اتنا جملہ کہا تھا، جو عورتیں گھروں میں روٹیاں بنا رہی تھی روٹیاں چھوڑ دی ہے، جو لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے سامان چھوڑ دیا ہے، اور سب کے سب دوڑے ہیں مسجد نبوی کی طرف۔ بچے ماؤں کی گود میں چڑھ گئے تھے، ماؤں نے بچوں کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، عورتیں دوڑی ہیں مسجد نبوی کی طرف۔ بچے ماؤں سے پوچھ رہے تھے اے ماں مؤذن تو آ گیا ہے، امام کب آئے گا؟ اگر بلال آ گئے ہیں تو کیا آقا بھی آئیں گے؟ مدینے والے کہتے ہیں لوگوں جب بلال آئے تھے اذان پڑی تھی، مدینے میں قیامت کا منظر تھا، کوئی مسجد نبوی کے ستون سے لپٹ کے رو رہا تھا، کوئی دیواروں سے لپٹ کے رو رہا تھا، اور ایک صحابی ہے میرے سرکار کے حضرت عبداللہ ابن زبیر، بچپن کا زمانہ تھا، سب تو مسجد میں لپٹ کے رو رہے ہیں، کوئی دیوار سے لپٹ رہا ہے، کوئی منبر پہ بے ہوش پڑا ہے، کوئی مصلی کو چوم رہا تھا۔ یہ بچپن کا زمانہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا، انہوں نے توڑ لگائی ہے، مدینے کے باہر چلے جاتے ہیں، جب گئے تھے توڑتے ہوئے ہنستے ہوئے جا رہے تھے، لیکن جب آئے ہیں تو آنکھ میں آنسو ہے، تڑپتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا بچے تو بتا تو کدھر گیا تھا؟ جب یہ یہاں ہے تو ادھر کا ڈھونڈنے گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بچپن میں کہا تھا لوگوں جب مجھے پتا چلا ہے کہ بلال آئے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا چل عبداللہ ابن زبیر لگتا ہے مصطفیٰ پیچھے رہ گئے ہوں گے، چل کے راستے میں انتظار کر۔ کا اس خوشی میں پلٹا تھا، کافی دیر ٹھہر کر کے آیا ہو، نگاہ کے مایوس ہو کے آ گئی ہے، محبوب کا جلوہ نظر نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب قیامت کا منظر ہے۔ حضرت بلال نے کان میں انگلی ڈالی ہوئی ہے، بچے ماؤں کی گود میں لپٹ کے رو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا ماں مؤذن ہے امام کہاں ہے، کوئی کہتا تھا ماں آج بلال ہے تو پھر آقا بھی آئیں گے۔ عجیب قیامت تھی مدینے میں، صحابہ اکرام تڑپ رہے تھے۔ حضرت بلال نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کے بعد جب اشہدو انا پہ پہنچے ہیں جا کر کے زبان ٹھہر جاتی ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے شاید بلال کو کلمہ یاد نہیں آ رہا ہے، 3 مرتبہ لفظ انا کہا ہے، ٹھہر جاتے ہیں، اشہدو انا کہا پھر ٹھہر گئے، پھر انا کہا پھر ٹھہر جاتے ہیں۔ لوگوں نے لقمے دیے بلال اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، لیکن زبان ہے کہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اللہ اکبر، منظر ہی کچھ اور تھا۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ سب نے کہا تھا انا محمد رسول اللہ، لیکن بلال نے انا سے آگے زبان نہیں چلائی ہے۔ جب لوگوں نے شور مچا دیا، جب کلمہ پورا کرنے کی لوگوں نے بار بار لقمہ دیا ہے، حضرت بلال نے ہمت باندھی ہے، کان میں انگلی ڈال کے کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا کہتے کہتے بلال کی نگاہ اٹھتی ہے اور میرے مصطفیٰ کے ممبر پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے۔ جیسی بلال کی نگاہ ممبر شریف پہ جا کے پڑی ہے، بلال کو خش آیا ہے، بے ہوش ہو کے زمین پہ۔ اس کے بعد بلال کہہ کے چلے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بغیر مدینہ اچھا نہیں لگتا ہے، آج کے بعد یہ بلال کس ہمت سے مدینہ آئے گا؟ یہ کہہ کے مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑا ہے، پوری زندگی ملک شام میں گزار دی ہے۔ آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ اپنے ہاتھ سے دیوار میں گھوسے مار رہے تھے۔ بیوی نے کہا تھا سرتاج آج یہ بےتابی کس لیے ہے، بے قراری کس لیے ہے؟ میرے سرتاج آج تک یہ مصیبت نہیں دیکھی ہے۔ جیسی بیوی نے مصیبت کہا ہے، حضرت بلال کہتے ہیں خاتون مصیبت نہ کہ یہ راحت کے لمحے آ رہے ہیں، یہ مصیبت کے لمحے نہیں ہے، یہ سکون کے لمحے ہیں۔ اللہ اکبر، بیوی نے اتنا سنا تڑپ جاتی ہے، کہتی میرے سرتاج میں سمجھی نہیں ہو۔ بلال کہتے میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بیوی نے کہا تھا بلال دنیا مرتے وقت افسوس کرتی ہے، مگر عجیب معاملہ ہے میرے سرتاج ہمیں بیوہ کر کے جا رہے ہو، بچوں کو یتیم کر کے جا رہے ہو، اور پھر بھی مسکرا رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں ہاں ہاں کافر اس رات میں پردہ تو اٹھا
دے. ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ بلال کہتے ہیں پہلے کنگا لاؤ, میرے بالوں میں تیل ڈالو. بلال نے کنگا کیا ہے, بالوں میں تیل ڈالا ہے, آنکھوں میں سرما لگایا ہے. بیوی نے کہا تھا سرکار اس مصیبت میں سجنا کیسا, اس مصیبت میں سنورنا کیسا؟ تب بلال نے کہا تھا میدان جان کی لگی ہے, ادھر موت کا جھٹکا لگے گا اور ادھر مصطفیٰ کا جلوہ آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان مصطفیٰ, پیغام مصطفیٰ, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, جشن عید میلاد النبی. حضرت بلال نے کہا تھا الموت جسر توصل الحبیب الی الحبیب. موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. بے شک. اور صاحبو یہ حضرت بلال ہے. انتقال حضرت بلال کا ہوا مگر تمنا محبوب کے دیدار کی دل میں تھی. اللہ سے دعائیں مانگا کرو اللہ محبوب کا سچا عشق عطا فرما آمین. تاکہ موت کے وقت ہمیں بھی محبوب کے جلوے رونے پہ مجبور نہ کریں, ہمیں مسکرانے پہ مجبور کر دیں. بے شک. وہ کہا تھا نا غالباً شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگ ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. ایسی زندگی گزار کے جا کہ تیرے جانے پہ تو ہنستا ہو اور لوگ روتے ہو. ایسی زندگی جی لو. یہ زندگی 4 دن کی ہے, ایک دن موت آ جانی ہے, اس کا انتظام کر لو. صاحبو موت بڑے بڑوں کو بھی آئی ہے, چھوٹوں چھوٹوں کو بھی آئی ہے. کوئی ایسا نہیں بچا جسے موت نے چھوڑ دیا ہو. اگر کسی کی لسٹ میں ایسا آدمی ہو تو مہربانی کر کے مجھے بھی بتا دینا, میں بھی اس سے زندہ رہنے کا راز پوچھوں گا. آج کے ظاہری دور کی بات کر رہا ہوں, کوئی حضرت خضر کی کہانی مت سنا دینا. ہاں کبھی ان کا پتہ بتا دو. جوانوں 3 چیزیں اگر کسی بازار میں ملتی ہوں تو مجھے بھی بتانا, میں بھی لاؤں گا. ایک جوانی اگر جانے کے بعد کسی بازار میں مل جائے تو سب سے پہلے مجھے فون کرنا. میں ساری دولت بھی جوانی جانے کے بعد اگر مل جاتی ہوگی تو دے کر کے ساری دولت خرید لاؤں گا. اور دوسری ماں باپ اگر دنیا سے جانے کے بعد یہ کسی فیکٹری میں یا مارکیٹ میں ملتے ہو تو مجھے خبر کر دینا, میں سب سے پہلے آؤں گا لینے کے لیے. اور تیسری جو ہماری بڑی قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو ہماری عمر ہے, یہ گزرنے کے بعد اگر کہیں واپس مل جائے تو پھر بتانا, ہم بھی لینے جائیں گے. مہربانی کرو, اگر مرنے کے بعد زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی ہے تو پھر اسی میں اچھے اعمال کر جاؤ.